کہ جنت میں جانے کے لیے بھی مرنا ضروری ہے. مسائل مصائب علام پریشانیاں یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے اور تکلیف آپ کو اس لیے دے رہا ہے اللہ وسعہ تاکہ آپ کو وسعت دے. رمضان مبارک کی پرمشقت سال گزارنے کے بعد پھر ان کو بھوکا رہنا پیاسا رہنا روزہ رکھنا راتوں قیام کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ رب العزت کا غلام بنا کے گزارنا. ان مشقتوں کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو وہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ آپ کو خوشیاں حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں سہولتیں سہنی پڑتی ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو اپنے گول پہ فوکس کرنا پڑتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جتنی عید تو بھی منا رہے ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ عید اچھا لباس پہننے کا اچھا کھانا کھانے کا یا اچھا جوتا پہننے کا اچھے مقامات پہ سیاحت کرنے کا نام نہیں ہے. عید ہے اصل میں ذہنی سیٹسفیکشن کا نام. کہ انسان کا ذہن مطمئن ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے اور میرے گناہوں سے معاف کر دیا, میں نے پوری کوشش کی اس کو منانے کی, میں نے کبھی نہیں چھوڑی. تو مشقتیں برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت انسان کا حق نہیں رکھتا, اس کو خوشی دیتا ہے, اس کا نام عید ہے. تو میں نے اس عید سے اور رمضان سے یہ سیکھا ہے کہ غموں کی دھوپ کے بعد خوشیوں کے سائے آتے ہیں اور یہ لازمی آتے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان مال سے یسرا. اگر مشقتوں کا سامنا اگر سمائلی فیس سے کریں گے تو اللہ آپ کو آسانیاں لازمی دے گا. میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر جب انسان کا آپریٹ کرتا ہے تو بظاہر تو وہ اس کو چیر پار کرتا ہے لیکن اس کے چیر پار کرنے کا مقصد ہر کی تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ علاج کرنا ہوتا ہے, ریکور کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت انسان کو مشقتوں میں دھکیلتا ہے, پریشانیوں میں دھکیلتا ہے تاکہ وہ حالات سے لڑ کے اپنا راستہ خود بنائے. پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اس لیے وہ انسان کو تکلیف دیتا ہے تاکہ وہ وسعت حاصل کر سکے, اللہ اس کو میدان میں اونچا کرے. تو یہ تکالیف جو آتی ہیں یہ اصل میں آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں, تو اب ان سے گھبرایا نہ کریں. ہسپتال میں جب ڈاکٹر ذہنی مریض کو بجلی کے جھٹکے دیتا ہے نا, اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میں اس بندے کو ڈسٹرب کروں یا اس کو میں پریشان کروں اور تکلیف دوں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا میں علاج کروں. اللہ بھی ہمیں کبھی جھٹکے لگاتا ہے, گراتا ہے, اٹھاتا ہے, گراتا ہے, اٹھاتا ہے, آخر ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے. پھر جو ہمیں خوشی ملتی ہے اس کا نام عید ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے بھی مرنا ضروری ہے. مسائل مصائب علام پریشانیاں یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے اور تکلیف آپ کو اس لیے دے رہا ہے اللہ وسعہ تاکہ آپ کو وسعت دے. اس لیے رمضان سے سیکھیں, عید سے سیکھیں. اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں مسائل کا سامنا خندہ پیشانی سے کرنا ہے اور ان مسائل کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا ہے اور ان مسائل کے ساتھ لڑنا ہے اور اللہ سے استعانت اور مدد حاصل کرنی ہے. جس سے ہمیں رمضان میں حاصل کی اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں روزے کے معاملے میں, قیام اللیل کے معاملے میں ہم خود اعمال نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے. مدد مانگ کے پھر ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ناشتہ وغیرہ دیکھیے گا, میں اپنی فیملی کے ساتھ آج عید کے تھرڈ ڈے بھائی ناشتہ کرنے آیا تھا. مجھے لگا کہ چلو میں آپ کو دکھاؤں گی, ہمیں بھی اپنی فیملی کو لے کے باہر آنا چاہیے. خوشی کے یا ہمیں اس کو اچھا سا سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور تمام غموں کو بھلانا چاہیے. السلام علیکم.